آج کا خداوند کا کلام ہے لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 8ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم کرسمس کے موقع پر خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کی محبت کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کلام سنانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کرسمس کو سالوں سے منا رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں بہت سے کرسمس کے دن آئے ہیں، اور ہم کرسمس کے موقع پر اور اس دن کو اس طرح سے گزارتے ہیں جو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور ہمارا طریقہ کار کرسمس منانے کا کیا ہے؟ کیا جو کرسمس کا دن خدا نے ہمیں دکھایا ہے، ہمیں دیا ہے، کیا جو ہم اتنے سالوں سے اس کو گزار رہے ہیں، کیا اس سے خدا خوش ہے؟ کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کرسمس کا چال چلن عین بائبل مقدس کے مطابق ہے؟ ہم کرسمس کو کیسے مناتے ہیں؟ ہم کرسمس کو غیر قوموں کی مانند بن کے مناتے ہیں۔ ہم غیر قوموں کی طرح جو غیر قومیں عیدوں کو کپڑے جوتی اور کھانے پینے میں اور پارٹی اور فیسٹ کرنے میں گزارتے ہیں، جس سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم نے بھی عرصہ دراز سے کرسمس کے دن غیر قوموں کی ڈور پکڑی ہوئی ہے اور وہی کام کر رہے ہیں جو غیر قومیں اپنی عیدوں پہ کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنی عیدوں کو اسی طرح مناتے ہیں جیسے غیر قومیں مناتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں عیدوں پہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کا رنگ روپ پکڑ لیا ہے، ہم نے ان کی باتوں کو تھام لیا ہے۔ کیا خدا کو ہر کرسمس پہ خوشی ہوتی ہوگی یا تکلیف، دکھ؟ یا خدا یہ کہتے ہوں گے کہ دیکھو جو مقصد میں نے ان کو دیا اور ان کو دکھایا، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، میں سب کو اس میں شامل نہیں کر رہی۔ جو لوگ کرسمس کو بائبل مقدس کے مطابق نہیں گزارتے، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اور مبارک ہیں وہ لوگ جو کرسمس کو خداوند یسوع مسیح کو، خدا باپ کو اسی طرح
حمد و ثنا میں اور شکر گزاری میں یاد کرتے ہیں، جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا میں ادھر یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جو تہوار ہم گزارتے ہیں اپنا کرسمس، اسی طرح کے طریق ہم لوگ سبت کے دن بھی مناتے ہیں۔ سبت کا دن خدا کا دن ہے، مقرر کردہ دن ہے۔ خدا نے اس کو اپنے لیے مقرر کیا کہ یہ میری عبادت کریں اور میری باتیں کریں اور میرے کلام میں رہیں اور میری روح میں رہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ یہودی اسرائیلی کیا کرتے تھے کہ سبت کے دن کوئی بدنی کام نہیں کرتے تھے اور وہ دن جو تھا ان کی عبادت کا دن تھا، آج وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے کرسچن سبت کے دن کو خوب مزہ کرتے ہیں، چھٹی کا دن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، سب سے پہلا ورڈ بولتے ہیں یہ چھٹی کا دن ہے۔ دوسرا، وہ چھٹی کے دن اپنے پارٹیز اپنے فنکشنز کرتے ہیں، گھومتے ہیں اور کہتے ہیں آج چھٹی کا دن ہے، آج ہم شاپنگ بھی کر لیں گے، گروسری لے آئیں گے اور جو چیزیں ہماری پینڈنگ ہیں ہم وہ بھی آج ہی کے دن کر لیں گے۔ خدا جیسا کہ ہم سبت کے دن کا سلوک کرتے ہیں، کرسمس کے دن کا بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسا سبت کا دن ہمیں پاک منانا چاہیے، خدا کی حضوری میں گزارنا چاہیے، سیم اسی طرح ہمیں کرسمس کا دن بھی خدا کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس سے کہ کرسمس کا دن اور یہ رات کیسے گزری۔ خود اتنا واضح خدا نے ڈیٹیل میں لوکا کے وسیلہ سے بائبل مقدس میں کیوں تحریر کروایا، تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہمیں کرسمس کیسے منانا چاہیے، کرسمس ہمارے لیے کیا ہے اور ہمیں وہ 24 گھنٹے کس طرح سے گزارنے چاہیے، جیسے سبت کے دن کے 24 گھنٹے ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ ہمیں اسی طرح سبت کے دن کے ساتھ میں آج ملا کے یہ کہہ رہی ہوں کہ کرسمس کا دن ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں جیسا کہ لکھا ہے کہ میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ ہیں، انسان ہیں، عام اپنا کام کر رہے تھے جو وہ روٹین سے کرتے ہیں، روٹین سے، جیسے ہمارے زندگی کا جو بھی وقت ہے ہم جو روٹین سے منڈے سے لے کے سیٹرڈے تک کرتے ہیں، ہم روٹین سے اپنے کاموں کو، اسکول، کالج، جابس اور گھر کے جو بھی کام ہیں اور آنا جانا اور جتنی بھی شاپنگ ہے اور گھر کی چیزیں ہیں وہ خریدنی ہے، یعنی خرید و فروخت، عام دن ہم جو گزارتے ہیں۔ اسی طرح یہ واضح طور پہ لکھا کہ وہ بھی اپنا جو کام تھا، جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ان کی نوکری تھی، جو ان کی جاب تھی، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ وہی کام کر رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کلام سنا رہے ہیں۔ ہم جب یسوع مسیح کے بارے میں بات کریں، خدا باپ کے بارے میں بات کریں، ہم روح القدس کے بارے میں بات کریں یا بائبل مقدس کی کسی بھی ایک آیت کے بارے میں بات کریں، تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم کلام سنا رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتے آ کے کیا کر رہے تھے؟ کلام سنا رہے تھے، خدا کی سچائی بتا رہے تھے، اور گڈریے وہاں پہ چرواہے کیا کریں؟ اپنا روٹین کا کام کریں۔ اب انہوں نے آ کے ان کو خدا کا کلام سنایا ہے، انہوں نے خدا کی خوشخبری ان کو بتائی ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں۔ اب ان کو یہ کلام، ان کو یہ بات، ان کو یہ سچائی دی جا رہی ہے، اور وہ لوگ کیا کریں ہم دیکھتے ہیں، جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ فرشتوں نے آ کے مسیح خداوند کی بات کی۔ مسیح کا مطلب ہے نجات دینے والا،
مسایا بچانے والا, چھڑانے والا, فدیہ دینے والا, نکالنے والا. فرشتوں نے آ کے یہ کلام ان کو دیا. اس کا مطلب ہے کہ چرواہوں نے وہ کلام سنا. آج کا دن کلام سننے کا دن ہے. لوگ چرچ میں نہیں آتے. کتنے لوگ کیا کرتے ہیں, 24 کی رات ہے, 24 کی رات ہے, 24 کی رات ہے. بھی 24 کی رات کو کچھ نہیں ہوا تھا, 25 کو ہوا. یہ انہوں نے جو بھی ڈیٹ فکس کی ہے, یہ انہوں نے چلو ہمیں ایک دن مل گیا کہ ہم خدا کی اس پیاری خوشخبری کو اپنی زندگی میں یادگاری کے ساتھ مناتے رہتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, 24 کی رات ہے, 24 کی رات ہے, 24 کی رات کس کے لیے ہے, کس کی ہے؟ اگر 24 کی رات بھی ہے, سیلیبریشن بھی ہے, تو کس کی ہے, کون اس کا مالک ہے؟ لوگ رات کو باربی کیوں کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, مزے اڑاتے ہیں اور نازیبا کام بھی کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ 24 کی رات کو نشے کے کام بھی کرتے ہیں اور سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ہم 24 کی رات کو منائیں. نام خداوند کا, نام مسایا کا, لکھا ہے مسیح خداوند. کام نجات کا ہوا, چھٹکارے کا ہوا, اندھیرا دور کرنے کا ہوا. تو ہم اس کے اپوزٹ 24 کی رات کو اندھیروں کے کام, دلدل میں گھسنے کے کام, برائی کے کام اور گناہ کے کام کرتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح آیا چھڑانے, گناہ سے چھڑانے, نکالنے. اور ہم کیا کرتے ہیں, غیر قوموں کی طرح اس کو اپنی عید ایسی خوشی والی سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں انجوائمنٹس اور پارٹیز اور فنکشنز یہ سب کچھ کرتے رہتے. اور پھر جب دن چڑھتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی اور ہم کلام نہیں سنتے, ہم چرچز میں نہیں جاتے. اس کا مطلب ہے کہ جب فرشتہ نے آ کے یہ بتایا کہ یہ کام بشارت کا تمہارے لیے ہوا ہے اور مسیح خداوند کی بات ہے, تو جب انہوں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے سنی. اگر وہ نہ وہاں ہوتے, نہ وہ سنتے, تو ان تک یہ بات نہ پہنچتی. اس کا مطلب ہے کہ جو چرچ اٹینڈ کرے گا یا کلام سنے گا, اس تک مسیح خداوند کی بات, یہ بشارت اور یہ نجات پہنچے گی. پہلی ڈیوٹی ہمارا کرسمس کا دن جو ہے وہ چرچ سے, عبادت سے شروع ہونا چاہیے, جو ہمیں فرشتہ ادھر آ کر ان کو بتا رہا ہے, کلام سنا رہا ہے. ہمارا فرض ہے سب سے پہلے کلام سننا, کلام کو ٹائم دینا. ہم کس کو ٹائم دیتے ہیں؟ ہم باربیکیو کو رات کو ٹائم دیتے ہیں, فنکشنز کرتے ہیں, پارٹیز کرتے ہیں, کھانا کھانے جاتے ہیں, ہم کیا کیا نہیں کرتے وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں. اس سے مسیح کا کوئی تعلق نہیں. اس انجوائمنٹ سے کرسمس کا, مسیح کا, نجات کا, خداوند کا, اس خوشخبری کا کوئی تعلق نہیں ہے. کون سا کرسمس مناتے ہیں؟ کرسمس ہے مسیح پیدا ہوا, مسیح نجات پیدا ہوئی, ہمارے لیے چھٹکارا زمین پر آیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جتنا بھی یہ ایکٹ ہے, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, کیا اس سے نجات کا کوئی تعلق ہے؟ کلام سننے سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی بھی نہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے, اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گی. آگے لکھا ہے, اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. کس کی تمجید ہو؟ خدا کی. سب سے بلند, سب سے عظیم اس کی پرستش ہو آج. کیوں ہو؟ کیونکہ اس نے ہمارے لیے
مسیح بھیجا ہے، مسیح بچانے والا، چھڑانے والا. تو کرسمس کے دن کیا کرنا چاہیے؟ حمد کرنی چاہیے. یہاں پر لشکر اکٹھا ہے، لشکر، اتنے زیادہ فرشتے اکٹھے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسیح کی پیدائش پر خدا باپ کی پرستش کر رہے ہیں، خدا باپ کے حضور ہیں، اس کی شکر گزاری، اس کی تعریف، اس کی حمد کر رہے ہیں کہ یہ کیسا بڑا کام کیا ہے کہ اپنا بیٹا جو خود خدا ہے اس کو جسم کا روپ دے کے زمین پر بھیج دیا. اس قربانی کے لیے، اس اچھائی کے لیے، اس پیار کے لیے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آسمان کا خدا کر کیا رہا ہے، گناہ گار لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے، اور وہ اپنا بیٹا بھیج رہا ہے. اس لیے وہ خدا کی حمد کر رہے ہیں. تو کرسمس ہمیں حمد و ثنا سکھاتا ہے کہ تمہارا آج کا دن خدا کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید میں منہ سے تم لوگ تعریف کرتے رہو، گاتے بجاتے رہو، اکیلے اس لشکر کے ساتھ جو خدا کی اس بخشش کو سمجھے. ہم کن کے پاس جاتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کا مسیح کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے. کرسچن تو وہ ہیں، ان لوگوں میں جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو مسیح یسوع کے نام میں توبہ بھی نہیں کرتے، جنہوں نے ابھی تک مسیح کے چھٹکارے کو حاصل ہی نہیں کیا، جنہوں نے بپتسمہ ہی نہیں لیا. ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ کس کی باتیں کریں گے؟ کیا وہ حمد و ثنا کریں گے؟ وہ حمد و ثنا خدا کی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے مسیح یسوع کی مٹھاس اور نجات کو چکھا ہی نہیں. تو حمد کیسے کریں گے؟ جا کے کہاں بیٹھتے ہیں؟ رشتہ داروں میں. بڑے پسند ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری جو بھیڑ ہے، ہمارا جو لشکر ہم اکٹھا کرتے ہیں، کون ہے؟ ایسے لوگ جو مسیح کا نام سننا پسند نہیں کرتے، جو کلام سناؤ تو بور ہوتے ہیں، جن کا دل دعا میں نہیں لگتا، جن کا دل پرستش میں نہیں لگتا، جو بائبل مقدس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے. یہ دن صرف 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 خداوند کا ہے، اور یہ صرف اور صرف خدا کی پرستش کا دن ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے آج کے دن، جیسے ہمیں سبت کے دن بیٹھنا چاہیے، ہم کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں گلاس ہوتے ہیں، جن کی انگلیوں میں سگریٹ ہوتی ہے، اور بھی نازیبا باتیں وہ کرتے ہیں. ہم ان کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں. لیکن آسمانی لشکر کیسا لشکر ہے؟ وہ خدا کو جانتا ہے، وہ خدا کی حضوری سے آیا ہے، اور وہ خدا کی ٹھیک ٹھیک حمد کر رہا ہے جیسے کرنی چاہیے. ہم کتنی گیدرنگ اکٹھی کر کے کتنے لوگوں کے ساتھ کتنے گھنٹے حمد و ثنا میں گزارتے ہیں. اے مبارک خدا، تو نے میرے لیے کیسی بڑی برکت، نجات بھیجی کہ مجھے اندھیرے سے اور گناہ میں سے نکالا ہے. کون جو دل سے کرسمس کو ایسے انجوائے کرتا ہے؟ گھنٹہ 2 گھنٹے چرچ چلے گئے، اس کے بعد آپ کی گیدرنگ کیا ہے؟ کیا گوسپس ہیں؟ کیا باتیں ہیں؟ میں بتاتی ہوں کیا باتیں. ہم لوگ، اب میں آگے پڑھوں گی، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم گیدرنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو خدا ہم سے کرسمس کے دن سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس دن کیا کریں. ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، آگے پڑھتے ہیں 15ویں آیت. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، کلام سنا اور کہا.
आपस में कहा, अपने दिल में भी कहा, अपने आप को भी कहा, दूसरों को भी कहा, आओ वहां चलें जहां पर ये है, जहां ये वाकया हुआ है, जहां पे मसीह है। हम कलाम सुनते हैं तो कोई मसीह के पास नहीं आता। हम कलाम सुनते हैं और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल और कपड़े और तैयारी। उन्होंने कलाम सुना, मसीह का कलाम सुना कि मसीह पैदा हुए तो वो मसीह के पास गए। हम क्रिसमस वाले दिन रिश्तेदारों के पास जाते हैं, आमीन, मसीह के पास नहीं जाते, रिश्तेदारों के पास जाते हैं। उन रिश्तेदारों के पास जाते हैं जो मसीह से मोहब्बत नहीं रखते, जो कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खुदावंद खुदावंद है, खुदावंद है, खुदावंद मुझसे कहते और मेरे कलाम पर अमल नहीं करते, मैं तुम्हें नहीं जानता। नाम के हम क्रिश्चियन जरूर हैं, उन्हीं क्रिश्चियन रिश्तेदारों में हम जाते हैं। तो क्या ये ठीक है हम उधर जाके वो मसीह के पास गए और उन्होंने मसीह के साथ वक्त गुजारा, वो अपना वक्त निकाला, उन्होंने वहां से सफर किया, मेहनत की, अपना टाइम निकाला, अपना टाइम खुदा को दिया, वहां पर पहुंचे और यीशु को वैसा ही पाया जैसा कलाम फरिश्ता ने सुनाया था, एन वैसा ही। उन्होंने मसीह को सच पाया और अगर वो सच ना पाते तो आगे ना जाते। उन्होंने वो सच पाया और देखा तो यकीन लाए, ईमान रखा, मसीह के पास आओ। मसीह के पास आने का क्रिसमस का दिन है, रिश्तेदारों के पास नहीं, जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, जो नाम के क्रिश्चियंस हैं, उन लोगों को चाहिए कि दिल और दिमाग खोल लें और क्रिसमस का जो दिन है उसमें जो मसीह की माफी है, जो खुदा ने भेजी है, उसको अपनाएं और अपने घुटने आज के दिन मसीह के आगे झुका कर कहें कि मुझे बदल दो, मुझे तब्दील कर दो, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी तुझे देना चाहता हूं, तू मेरा निजात दहिंदा है, मैं अपनी लाइफ देता हूं। खुदावन जो आप चाहते हो मैं आपकी खिदमत करूं। क्या खिदमत है हम देखते हैं कि खुदावन क्या चाहते हैं। और ये बात जो हुई और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है, देखें आगे 16वीं आयत पढ़ूंगी। बस उन्होंने जल्दी से जाकर, जल्दी का मतलब क्या है, जहां दिल लगा होता है ना वहां सब्र नहीं करते हम लोग, कहते हैं जल्दी 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 ये काम हो जाए। क्यों? दिल बेचैन, खुशी से भरा, जहन इन बातों से भरा रहता है, बॉडी हमारी वही करती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं बातों से हमारा अंदरूनी सब कुछ भरा होता है और वो करना चाह रहे होते हैं। इन्होंने क्या किया? जल्दी की। एक तो मसीह को देखने के लिए किया और जल्दी की। अब हमारी जल्दी और देखना क्या है? क्रिसमस आ गया, शॉपिंग करते हैं, आमीन। उनका देखना, उनका फैसला था कलाम सुन के आओ चले देखें जो फरिश्ता ने बताया है, हम देखें, उन्होंने कहा और उन्होंने इस बात में जल्दी की। अब हम ये दो काम कैसे करते हैं? क्रिसमस आ गया है, शॉपिंग करें, कपड़े रह गए, जूती रह गई, जल्दी तो हमने भी डाली होती है, मगर बात क्या है? कलाम से ऑपोजिट, कलाम से मुखालिफ। कपड़े नहीं, जूती रह गई। जब फरिश्ता ने ये बात उन तक पहुंचाई तो वो कपड़े जूती नहीं लेने चले गए थे। क्रिसमस की जरूरत ये चीजें नहीं है। उन्होंने अपना वक्त, जो उन्होंने सफर किया एक जगह से जहां पर वो मौजूद थे और फरिश्ता ने उनसे बात की और वो वहां पहुंचे जहां पे मसीह पैदा हुए थे, वहां जब पहुंचे तो उन्होंने ट्रैवल किया,
ہماری ٹریولنگ کیا ہے؟ ہمارا سفر بازاروں تک، بازاروں میں شاپنگ کے لیے ہم لوگ سفر کرتے ہیں. لیکن کرسمس ہمیں کیا خدا کے مطابق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا سفر ہونا چاہیے، ہم پورا مہینہ دسمبر کا جو شاپنگ میں گزارتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسیح کو دیکھیں اور سچائی کو دیکھیں، جو لکھا ہے کہ ویسا ہی پایا. اگر ہمارے اندر دل میں، ہماری روح کے اندر سچ جاننے کی ذرا برابر بھی خواہش ہونا، تو ہم بھی جلدی کریں اور اپنا سفر مسیح کے لیے کاٹیں، اور سچ دیکھنے کی کہ واقعی یہ تو نجات ہے، واقعی ہم اندھیرے سے نکل جائیں گے، واقعی معافی مل جائے گی، واقعی گناہ دھل جائیں گے. اس کا مطلب ہے اس سچ کی قدر نہیں ہے، ہم اس سچ کو نہیں ڈھونڈ رہے، ہم اس سچ کے پیچھے نہیں ہیں کہ عین وہی ہے جو اس نے فرشتہ نے بتایا ہے. اور جب خداوند کے آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ مسیح ہے، اس مسیح کا لفظ، یہ مسایہ کا لفظ ہمارے دل دماغ میں نہیں بس رہا کہ ہم میں یہ سچ جو ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرے. واقعی یہ سچ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. ہم آگے دیکھتے ہیں 17ویں آیت. اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. آمین. کیا کیا؟ مشہور کی. مشہور کا لفظ میں یہ سمجھتی ہوں روح القدس کے وسیلہ سے. جو چیز آپ بار بار بولو گے، ایک دوسرے کو بتاتے جاؤ گے، اور دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، تو کلام کی منادی کا لفظ میں یہ دیکھتی ہوں کہ انہوں نے کلام سنا، انہوں نے سچ پایا اور اس سچ کو سنانا شروع کیا. ہم لوگ جو مسیح کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور جن کو خدا نے چنا ہے اپنے کلام کے لیے کہ وہ منادی کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کا کلام خدا سے روح القدس کے وسیلہ سے سنتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں، فرشتہ سے کلام سنا اور ان چرواہوں نے آگے کلام سنایا. اس کا مطلب ہے منادی. میں آپ سب کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ منادی شروع کر دیں، کیونکہ خداوند یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو ایک دوسرے تک پہنچائیں، ایک دوسرے کو سنائیں، ایک دوسرے کو یہ سچ بتائیں. کیوں؟ میں نے اس سے پہلے کہا کہ جب ہم کیا کرتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، تو میں اس آیت سے اب آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہم کون سی باتیں کرتے ہیں. چرواہوں نے کون سی باتیں کی؟ مسیح پیدا ہوا، ہم اس کو دیکھ کے آئے ہیں، فرشتہ نے بتایا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو ایسا ہی تھا. ہم نے اس بچے کو ویسے ہی چرنی میں کپڑے میں لپٹا پایا. یہ تو واقعی سچ ہے. اور فرشتے ہمیں دکھے، فرشتہ دکھا اور اس کے بعد لشکر بھی دکھا اور وہ خدا کی حمد کر رہے تھے. یہ سب کیا ہے؟ کلام. یہ باتیں کیا ہیں؟ مسیح سے تعلق رکھتی ہیں، خدا سے تعلق رکھتے ہیں، سچ سے جو ہوا تھا. یہ باتیں انہوں نے مشہور کی. وہ اس جگہ گئے اور لوگوں کو انہوں نے بتانا شروع کیا. ہم کس جگہ جاتے ہیں اور پھر ہم کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم جا کے یہ کہتے ہیں اے میرا باپ، اے میری ماں یا میری بہن، نہ میرا بھائی، میرا بیٹا، میں تجھے ایک بات بتاؤں، آج کا دن اس دن ایسا ہوا تھا، فرشتہ آیا تھا، مسیح آیا، مسیح پیدا ہوا،
اور مسیح نے ہمارے لیے یہ کیا. خدا نے اتنی محبت رکھی کہ اپنا بیٹا زمین پر بھیج دیا, اپنے سے جدا کیا. یہ گوسپ چلتی ہے کرسمس کے دن؟ ہرگز نہیں. کیا چلتی ہے؟ مچھلی فرائی کریں, مچھلی بھونے, ٹکے کھائیں. آج کیا پکوڑے نکال لیتے ہیں, آج ہم ریسٹورنٹ جاتے ہیں, آؤ چل کے کہیں باہر سے کچھ کھا لیتے ہیں. کیا گوسپ ہے؟ کیا بات مشہور ہو رہی ہے؟ ہاں, یہ تو نے کپڑے کہاں سے لیے؟ میں نے یہاں سے لیے. یہ اس برانڈ کے ہیں. تو نے کس برانڈ کے لیے؟ تیری میچنگ بہت اچھی ہے, تیرا کنٹراسٹ بہت اچھا ہے, تیری جوتی بہت اچھی لگ رہی ہے. ہماری باتیں کیا ہیں؟ لپسٹک کا کلر بہت پیارا ہے, سوٹ کر رہا ہے, یہ جولری بہت اچھی ہے. ہماری گوسپ کیا ہے؟ اور ان کی کیا تھی؟ انہوں نے کرسمس کا کلام سنا فرشتے سے تو کیا کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں کرسمس کے دن؟ کپڑے, جوتی, گوسپ. اس میں مسیح کہاں ہے؟ اس میں خدا کہاں ہے؟ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا نجات کے لیے. میں تھوڑی سی اور بات کروں گی کہ جس مقصد کے لیے خدا نے بھیجا وہ مقصد بھی اسی میں ہے. اس کا ذکر نہیں کرتے تو خدا کو ہمارے کرسمس سے خوشی ہو رہی ہوگی. ہم کیا کریں؟ اس میں نہ خدا ہے, نہ مسیح ہے, نہ نجات ہے, نہ خدا کی محبت ہے, نہ خدا کی تمجید ہے, نہ خدا کی شکر گزاری ہو رہی ہے. ہم کرسمس غیر قوموں کی طرح عیدوں میں مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, گپے مارتے ہیں. رشتہ داروں سے ملنے کا دن ہے. یہ رشتہ داروں سے ملنے کا دن نہیں ہے. جیسے سبت کا دن خدا کا دن ہے, رشتہ داروں سے ملنے کا دن نہیں ہے. کرسمس بھی خدا کے ساتھ میل ملاپ کا دن ہے, اور آپ ان رشتہ داروں سے ملو جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے مسیح کی باتیں کرو گے. آج خدا کی حمد کرو, پرستش کرو, گیت گاؤ, مدح سرائی کرو. تو ملو, جاؤ رشتہ داروں کے گھر, کھاؤ بھی پیو بھی, لیکن ان رشتہ داروں کے پاس جاؤ جو بیٹھ کے مسیح کی باتیں بھی سنے, جیسے چرواہوں نے ان کو سنایا اور انہوں نے سنا. ان میں بیٹھو جو اب مسیح کی باتیں سنیں. بلکہ اگر آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہو جو مسیح کی باتیں نہیں سنتے تو ان کو بھی یہ خوشخبری سناؤ. لیکن اگر وہ نہیں سنتے تو آپ جلد ہوشیاری کرو کہ نہیں, ہم نے یہ خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے. تو مسیح کا کلام سنانا ہمارا ان کو فرض ہے, کیونکہ گناہ گاروں کے لیے مسیح آیا ہے, سب کو سنانا ہے. لکھا ہے تمام امت کے لیے, ساری امت کے لیے, سب کے لیے. بتاؤ, ان کو ہی بتاؤ, فون کر کے بتاؤ, ان کو مل کے بتاؤ کہ آج مسیح آپ کے لیے بھی پیدا ہوا ہے, میرے لیے بھی ہوا ہے, تو آپ کے لیے بھی ہوا ہے. جو زندگی میں گزار رہا ہوں یا میں مسیح میں, آپ کو بھی ضرورت ہے, آپ بھی اندھیرے سے آئیں. تو یہ باتیں سنانے جائیں, منادی کرنے جائیں, پریچنگ کرنے جائیں, گواہی دینے جائیں جیسے چرواہے گئے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جاتے ہیں, کیک لے کے جا رہے ہیں, اوپر لکھوا لیتے ہیں اور پھر ان کو دیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور گپے مارتے ہیں, جس میں مسیح کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک اور بھید خداوند کے کلام میں سے بتانا چاہتی ہوں کہ جو مقصد مسیح کی پیدائش سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی کی, اس کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے ہی ہمارے سامنے رکھا. ہم دیکھتے ہیں 12ویں آیت میں, اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. آمین. فرشتہ نے ایک ورڈ بولا, کپڑے میں لپٹا. ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کپڑے نئے ہیں یا نہیں ہیں, اس کو ڈھانپا ضرور جاتا ہے. اگر اس وقت یسوع مسیح جس بھی کنڈیشن میں, جو بھی انوائرمنٹ تھا, اس میں پراپر کپڑے اگر نہیں بھی تھے تو کپڑا کہیں نہ کہیں سے ڈھانپنے کے لیے ملنا ہی ملنا تھا.
ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کپڑا جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کپڑے سے لپیٹا جاتا ہے. فرشتہ نے کیوں اتنے طریقے سے ڈیٹیل میں یہ ورڈ بولا کہ یہ نشان ہے؟ کیا نشان ہے؟ کہ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوگا. ڈیڈ باڈی کپڑے میں لپیٹی جاتی ہے. کفن کا ذکر کیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ تمہاری خاطر مرنے آیا ہے. یہ نشان ہے اس کا. یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہوا، یہ ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ تمہارے لیے مرے گا. اور یہ کپڑا جس میں وہ لپٹا ہوا ہے یہ اس کا نشان ہے کہ جیسے مرنے کے بعد ایک مردے کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح ایک دن یہ بھی تمہارے لیے مرے گا اور کفن میں لپیٹا جائے گا، جو تمہاری نجات ہے، جو تمہارا چھٹکارا ہے. نہ صرف ایک انسان کا بلکہ تمام امت کا، ساروں کے لیے. اسی لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. جب چرواہوں نے دیکھا کہ ویسے ہی کپڑا لپٹا ہوا اس بچے پر ہے تو انہوں نے یقین کیا کہ ہم چرواہے ہیں اور اب ہمیں بھیڑیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتہ بھیڑوں کے چرواہوں کے پاس ہی کیوں آیا؟ وہ چرواہوں کے پاس اس لیے آیا کیونکہ جو بھیڑیں یہ قربانی کے لیے دی جاتی تھیں ان کو روکنے آیا کہ اب تم اس بچے کو جو تمہارے لیے سب کے لیے پیدا ہوا ہے اب یہ ذبح ہونے لگا ہے، اب یہ ذبح ہوگا. تو تم لوگ بھیڑیں بیچنے کی بجائے جا کر لوگوں کو بتاؤ اور مشہور کر دو کہ اب جو پیدا ہو گیا ہے وہ تو جو ہمارے لیے آسمان سے آیا ہے، اب تم لوگ اس بھیڑ کی منادی کرو کہ یہ بھیڑ ذبح ہونے کو ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ نشان دیکھ کے آئے ہیں کہ جو کپڑا اس پہ لپٹا ہے وہ اس کے کفن کی نشانی اور تیاری ہے کہ وہ یہاں پر زندگی گزارنے نہیں بلکہ ہمارے لیے مرنے کو پیدا ہوا ہے، ہمارے لیے قربانی کے لیے آیا ہے. وہ یہاں پر دنیا داری جینے کے لیے نہیں آیا، وہ یہاں پر تمہارے لیے مرنے آیا ہے. جس جگہ تم نے مرنا تھا وہ تمہاری جگہ وہ مرنے آیا ہے. دیکھ لو اپنی آنکھوں سے جا کر. اور انہوں نے اچھا فیصلہ کیا اور وہ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ نشان دیکھا کہ واقعی ہی وہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا. یہ سچ انہوں نے جا کے مشہور کر دیا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت منادی کریں، لیکن کرسمس کے دن ہمیں اس بات کی ایک دوسرے سے ضرور گواہی دینی چاہیے اور بتانا چاہیے، اس بات کی سچائی بتانی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے مرنے آیا ہے. آج کا دن ہم جو مناتے ہیں وہ ہم اس بات کی ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے، ہم کپڑے جوتوں کے گوسپ کرتے ہیں. ہم آج کیا کھانا پکانا ہے، آج کیا کرنا ہے، آج ہم کہاں سیر کو جائیں گے، آج ہم کیسے منائیں گے. کس کو مناتے ہو؟ محض ایک جسمانی عید کو سمجھ کے مناتے ہو غیر قوموں کی طرح. یہ ہماری وہ عید ہے جو آسمان سے آئی ہے.
جو خدا کی محبت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ وہ ہمارے لیے اپنا بیٹا مرنے کے لیے دے رہا ہے، ہم نے یہ بات کرنے کے لیے آج کا دن مقرر ہے۔ آج یہ باتیں کرو، اور جو ابھی تک اندھیروں میں بیٹھے ان کو نکالو۔ ہم بلکہ جا کر جو اندھیرے میں بیٹھے ان کو اور زیادہ اندھیروں میں دھکیلتے ہیں کہ ہم تو گرے ہوئے، تم لوگ بھی گرو۔ کوئی مسیح کی اور نجات کی بات اور مسیح کی قربانی میں جو ہمیں نجات ملی، اور یہی بڑی خوشخبری آج کا دن ہے، اور یہی بڑی خوشخبری فرشتہ نے دی، اور یہی بڑی خوشخبری ہمیں اپنے دل میں لے کے خدا کی حمد کرنی چاہیے۔ یہی بڑی خوشخبری ہمیں آج آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے آپس میں کی اور کہا آؤ چلے جہاں پر وہ پیدا ہوا ہے، آؤ ہم بھی چلے اور لوگوں کو کہ آؤ ہم ادھر چلے جہاں پر ہماری نجات ہے، اور مسیح کے پاس آئے، ہر گناہ گار کے لیے آیا ہے۔ ہمیں آج توبہ کرنی چاہیے۔ آج توبہ کا دن ہے، مسیح کے قریب آنے کا دن ہے، اور نجات حاصل کرنے کا دن ہے، ایمان رکھنے کا دن ہے، اور آج خدا کی حمد کرنے کا دن ہے، کلام سننے کا اور کلام سنانے کا دن ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔